اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ چلیں انشاءاللہ ریویژن شروع کرتے ہیں اپنا سورہ مریم 16 پارہ سورہ مریم آیت نمبر 63 تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ جنت میں جانے والوں کی چند صفات قرآن کی دلیل کے ساتھ لکھی ہے۔ تو قرآن کی دلیل جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی آیت ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو نہیں یاد ہو رہی تو آپ صرف ترجمہ لکھیں گے تو بھی چلے گا، مگر یہ آیت یعنی یہ یاد رکھنے والی بات ہے نا، تو اس کے لیے تاکہ ہم لوگ یہ عمل کرتے رہیں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس والے بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المتقین فی جنات و عیون، متقی لوگ باغوں میں اور جنتوں میں رہیں گے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 45۔ پوائنٹ نمبر 2، یعنی کون لوگ جائیں گے جنت میں، تو الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشحالی اور تنگی میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے والعاکفین والعاکفین الغیظ والکاظمین، یہ غلط لکھا، والکاظمین الغیظ وعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ وعافین عن الناس، یعنی جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے جو آیت آئی تھی نا وہ سورہ البقرہ کی تھی، اور یہ ابھی جو آئیں گی وہ سورہ مومنون کی۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، یہ ساری سورہ المومنون کے سٹارٹنگ کی آیت ہے، جو لغو اور بیکار بے مقصد باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے نفس کو برائی سے پاک رکھنے اور کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے عہد اور امانتوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں یہ صفات پیدا کرے۔ نیکسٹ ہے وَاصْطَبِرْ کی وضاحت کیجئے۔ وَاصْطَبِرْ صاد با را، صبر میں تو کا اضافہ تاکید کے لیے ہے، صبر کرے، جمے رہے، ثابت قدمی اختیار کرے، ڈٹے رہے، یعنی حالات کیسے بھی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، خوشحالی ہو، غم ہو، آپ عبادت پر، اللہ کی اطاعت پر جمے رہے۔ فَوَرَبِّكَ آیت نمبر 68 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں کس بات پر اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر اپنی قسم کھا رہے ہیں کہ ہم ضرور کفار یعنی کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کو اور شیطانوں کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے۔ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اور ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کریں گے۔ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، جمع کریں گے یعنی کہ گھٹنوں کے بل یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے، جسیہ یعنی کہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والا، جس طرح مجرم کو زنجیر میں جکڑ کر لایا جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ نیکسٹ کوشچن ہے اسی آیت کا، آخرت کا انکار کرنے والوں اور مجرموں کو، آخرت کا انکار کرنے والے مجرموں کو اور شیطان کو ساتھ کیوں حاضر کیا جائے گا جہنم کے گرد؟ تو آنسر ہے کیونکہ دنیا میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی کی، اس کی باتوں میں آ کر اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، اور شیطان کی گمراہی میں آ کر آخرت کا انکار کیا، آخرت کی جزا سزا کو بھول کر زندگی گزاری۔ اس لیے انسانوں کو شیطان کے ساتھ جہنم کے گرد اکٹھا کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 76 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى،
یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ تو آنسر ہے جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے ہدایت میں مزید اضافہ کرتا ہے. علم آتا ہے یہ یعنی اس کے بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں, نہیں بھی لکھیں گے تو چلیں گا, یہ اپنے عمل کے لیے تھا کہ علم آتا ہے, اللہ کی پہچان بڑھتی ہے تو ہدایت بڑھتی ہے اور سیدھے راستے پر چلتے رہتا ہے انسان. سیکنڈ پوائنٹ ہے قرآن کے ذریعے منافقوں کی گمراہی میں مزید اضافہ ہوتا ہے جبکہ مومنوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. کافروں کی خوشحالی سے آزمائش ہوتی ہے اور ہر خوشحالی اور نعمت ان کے لیے گمراہی کے اضافے کا سبب بنتی ہے, جبکہ مومنوں کے لیے آزمائش مزید ہدایت کا سبب بن جاتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اجر پاتے ہیں, اور مومنوں کو خوشحالی ملنے پر وہ شکر کرتا ہے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے. یہ بھی اپنے عمل کے لیے بات تھی. ہاں نیکسٹ جو ہے وہ قیامت کے دن آیت نمبر 85 یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. قیامت کے دن متقی پرہیزگاروں کا کیا انجام ہوگا؟ تو یہ پورا آنسر آپ کو نہیں لکھنا ہے جو ابھی ہم بتا رہے ہیں, بس وہ لکھنا ہے. تو اس کا آنسر ہے پوائنٹ نمبر 1, متقی لوگوں کو اللہ تعالی کی ملاقات کے لیے قیامت کے دن گروہ کی شکل میں حاضر کیا جائے گا. یہ آپ کا تھرڈ پوائنٹ تھا. ہاں تو یہ ابھی اپنا فرسٹ پوائنٹ بنا, اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر والا پوائنٹ, انہیں رحمان کی طرف بطور مہمان عزت افزائی کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا اور عمدہ سواریوں پر سوار کر کے انہیں لایا جائے گا. سبحان اللہ, اللہم اجعلنا منہم. اور یہی جو ہے وہ مجرمین کا کیا حال ہوگا؟ تو وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمِ وِرْدًا, تو مجرموں کو قیامت کے دن سخت پیاسی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا. نیکسٹ ہے آیت نمبر 87, اس عہد سے کیا مراد ہے؟ تو اس عہد سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, یعنی صرف اس کلمے کو زبان سے ادا کرنا نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی اس کلمے کے مطابق, کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق گزارنا, شرک سے بچتے ہوئے توحید پر قائم رہنا, توحید اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کا توحید اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے عہد کو تو جو توحید نہیں ہے تو جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا. جس طرح سے حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندے پر یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. اور بندے پر اللہ کا اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے تو اللہ اس کو عذاب نہ دے. نیکسٹ جو ہے وہ اسی آیت کا کوشچن ہے کہ شفاعت کی کیا شرائط ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, 2 بار آیا مگر یہ جو یہاں ہے نا اس کو ہم لوگ لیں گے تاکہ ہمیشہ ہم لوگ کو یاد رہے. جب بھی آپ کو کوئی پوچھے یا آپ کو کسی کے کو بتانا ہو شفاعت کے بارے میں تو آپ کو یہ باتیں ضرور معلوم ہونی چاہیے. شفاعت کی کیا شرائط ہے؟ تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب کو یہ یاد بھی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو شفاعت کی اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکیں گا. دلیل منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ہاں اور پھر یعنی سورہ بقرہ کی آیت 255, کون ہے جو اس کے حضور میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے شرط ہے شفاعت کی, شفاعت بھی کہہ سکتے ہیں اور سفارش بھی کہہ سکتے ہیں, جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ملے گی اس کے لیے یہ سفارش کی جا سکتی ہے. وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے حضور کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دی ہو.
پھر بعد میں تیسرا اس کا یہ ہے کہ شفاعت کا فائدہ صرف اس شخص کو ہوگا جو مرتے دم تک توحید پر قائم رہے گا. اس کی دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری شفاعت سے فیضیاب ہونے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے خلوص دل سے جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. اللہم اجعلنا منہم. پھر نیکسٹ کویشچن ہے اسی کا، شفاعت کرنے والے یعنی کون شفاعت کرے گا؟ تو رسول اللہ، سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد دیگر انبیاء کرام، ملائکہ یعنی کہ فرشتے اور مومن لوگ بھی سفارش کریں گے. شہداء اپنے قریبی رشتہ داروں کی شفاعت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعض اولیاء صالحین اور سفارش کریں گے. اور ایمان والے جو جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے عزیز و اقارب و جان پہچان والوں کے لیے سفارش کریں گے. پھر روزہ اور قرآن بھی قیامت کے روز سفارش کریں گا. سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گا. سورہ ملک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گا. آذان سن کر آذان کا جواب دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش دینے والا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوں گا. اور 10 مرتبہ صبح شام جو درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث میں. ہاں، اور جو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ طلب کرے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، تو جہنم خود کہیں گی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہ کر. ہمارے خیال سے یہ یہاں مت ایڈ کیجئے کیونکہ یہاں سفارش کی بات، چلے جو شخص 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں گا تو جنت سفارش کریں گی کہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، کہ اس کو جنت میں داخل کر دیں. چلو پھر اس کے بعد میں ہے عزا. آیت نمبر 81 ہے. عزا کا کیا مطلب ہے؟ عزا یعنی عین زا را، تو عزت کا سبب مددگار اور غلبہ اور محافظ. اور ددہ تو دعا دول دول یعنی کہ بجائے اس کے کہ ان کے معبود ان کے لیے بچاؤ عزت کا سبب بنے، الٹا ان کی پکڑ کا سبب بنیں گے. قیامت کے دن ان کی شدید مخالفت اور ان کے حسد کا سبب ہوں گے. ددہ جو ہے نا وہ. نیکسٹ ہے آیت نمبر 96. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. تو اس میں ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے محبت پیدا کر دے گا. تو آنسر ہے ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے، وعملوا الصالحات یعنی جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیجعل لهم الرحمن ودا کا کیا معنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود ان ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دیں گے. اور یہ جو حدیث ہے وہ پہلے ہو چکی ہے کیا اپنی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے. جی ہوئی میم ہے؟ یہ ہو چکی ہے. جی جی ہاں تو الحمدللہ پھر ہو یہ نہیں چکی لیں گے. ہاں تو یہ ابھی نہیں لیں گے. اوکے چلے انشاءاللہ. نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں ہے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی. اور اس میں بھی اگر آپ کو آیت یاد کرنا مشکل ہو رہی ہے تو آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آیت یاد کریں گے تو آپ کے لیے ہی تبلیغ کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے آسانی ہوں گے نا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31. پھر اور یہ بھی پہلے ہو چکا ہے مگر یہ واپس سے اس کے لیے لیا جا رہا ہے. یہ ایگزام میں آیا تھا کیا؟ اگر آیا بھی ہوگا تو یہ دیں گے نہیں مگر یہ پھر سے یاد کریں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین. پھر احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے.
تو ان اللہ یحب المحسنین، پھر اسی طرح جو ہے وہ صبر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، توکل اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اور پاک صاف رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتطہرین، پھر اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین. اور دعا ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے؟ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی دعا ہے مگر یہ چھوٹی دعا ہے. اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ مریم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. سورہ طہ پر آتے ہیں. بتائیے آپ، کیا یہ سورہ طہ ابھی کروں یا کل کروں یا پرسوں؟ پرسوں تو ٹائم نہیں رہے گا کیونکہ ابھی آپ کا گروپ بھی ہے. میم 11 بجنے والے ہیں، گروپ بھی ہوگا نا؟ ہاں وہی ہم آپ لوگوں سے ہی پوچھ رہے ہیں، کیا فٹافٹ کمپلیٹ کروں؟ بہت تھوڑا ہی ہے اس میں. میم السلام علیکم، ریکارڈنگ بھی بھیج سکتے؟ سورہ طہ، سورہ طہ میں آیت نمبر 8، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. عبادت کے کیا معنی ہے؟ یہ بھی بار بار آتا ہے لیکن بہت اچھی طرح سے یہ ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے عبادت کے معنی، مفہوم وغیرہ. عبادت عبد سے آئین بادال، عبد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بندہ، غلام. اس لحاظ سے عبادت کا مطلب ہے بندگی اور غلامی. اور عبادت کا اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کا اظہار کرنا جس میں محبت اور تعظیم ہو. عبادت کا ایک معنی اطاعت بھی ہے، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا. عبادت 5 قسم کی ہوتی ہے: قلبی عبادت، زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادتیں اور بدنی اور مالی عبادتیں. اسی طرح جو ہے وہ اس کا میننگ ہے بیک سن، یعنی وہ آگ جو کسی لکڑی یا بتی کے سرے پر لگی ہوئی ہو. یہاں مراد کوئی شعلہ یا انگارہ. بیک اپ سن جو ہے نا اس کا معنی. پھر بعد میں نیکسٹ ہے قرآن پڑھنے تلاوت کرنے کی کیا آداب ہے. آیت نمبر 13 کا، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی کیا پڑھنا ضروری ہے، اور اس کی دلیل ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بعد میں آپ لوگوں کو بہت کام آئیں گی. پھر ہے نیکسٹ ہے قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر آرام سے تلاوت کرنا ضروری ہے، اور اس کی دلیل ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. پھر تھرڈ ہے قرآن کو صحیح مخارج، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کی جو دلیل ہے وہ پہلے ہو چکی ہے، زُيِّنَ الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، تو یہاں نہیں لے رہے. اور دوران تلاوت آنسو بہانا مستحب ہے، اور جب آنسو بہانا جو ہے وہ مستحب ہے. پھر اسی طرح دوران تلاوت خوف یا جہنم کی آیت آئی تو پناہ مانگنا چاہیے، رحمت کی آیت آئی تو رحمت کا سوال کرنا چاہیے. باوضو ہو کر تلاوت کرنا کبھی اگر وضو نہ ہو اور جسم اور کپڑے پاک ہو تو بھی بغیر وضو کے تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ اچھا ہے کہ وضو کے، مگر وداؤٹ وضو کے بھی ہو تو جسم اور کپڑے پاک ہے تو کی جا سکتی ہے. قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو غور سے سننا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو، جس کی دلیل ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. چلے نیکسٹ ہے، نیکسٹ خالی یہ یاد رکھنا ہے آیت نمبر 14 میں کہ نماز کیوں قائم کرنی ہے. اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ نماز، اس آیت میں نماز قائم کرنے کی کیا یعنی بتائی گئی ہے، تو کیوں قائم کرنی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے. بس یہاں سے یہی بات یاد رکھیں گے اور یہ آیت یاد رکھیں گے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، وہ ہم کسی بھی طرح سے پوچھیں گے انشاءاللہ. اور یہ اپنے عمل کے لیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی. اس کے بعد ہے آیت نمبر 16 میں فَطَرْدَ دا یا بلندی سے گرنا، جہنم کے گڑھے میں گرنا. پھر جو ہے وہ
نفس کے شر سے بچنے کی دعا یہ ہو گئی اپنی پہلے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. جی میم ہوئی تھی. اچھا پھر رہنے دیں. پھر نیکسٹ ہے آیت نمبر 32. وَأَمُرْ فِي امری، تو اچھا نہیں اس سے پہلے وجلی وزیرا من اہلی ہارون اخی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ تو دین کا کام کے لیے مخلص ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے. دین کا کام کرنے والوں کے دلوں میں وسعت ہونی چاہیے، یعنی صرف اپنے ہی خود ہی نہیں آگے بڑھنا ہے، دوسروں کو بھی ساتھ میں لینا ہے. دین کا کام کرتے ہوئے اپنی ذات پیچھے ہوں گی اور مشن آگے ہوگا. تو یہاں سے یہ ہم لوگوں نے سیکھے تھے. اور پھر جو ہے وہ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اپنے فیملی والوں کو بھی نیکی کے کاموں میں ساتھ ملانا چاہیے، انہیں بھی ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے. جو کوئی دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ دوسروں کو اس میں شریک کرتا ہے اور اس سے کام میں برکت ہوتی ہے. اور پھر جو ہے وہ نیکسٹ یوہا، آیت نمبر 31. یوہا کی وضاحت الہام سے ہے. یوہا یعنی وہی، یعنی الہام کرنا، کوئی بات دل میں ڈالنا، یعنی جاگتے ہوئے دن میں بھی ہو سکتا ہے یا رات میں خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کچھ بات جو ہے وہ دل میں ڈال سکتے ہیں. اور وَاسْتَنَعْتُکَ، لفظ کی وضاحت وَاسْتَنَعْتُکَ یعنی کہ صنعت، کاریگری، کسی چیز کو فنی مہارت سے بنانا، پھر خاص طور پر اس کی تربیت کرنا، پہلے اسے پالنا، پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈھالنا، کسی خاص مقصد کے لیے تیار کرنا. پھر جو ہے وہ نیکسٹ ہے اللہ کے ذکر کے کیا فائدے ہیں. آیت ہے کون سی ہے؟ 42. اللہ کے ذکر کے کیا فائدے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھے. تو جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یہ کیا ہے؟ دلیل ہے. تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی. تو یہ جہاں تک یہ ہے نا، بس اتنی حدیث یاد کرنی ہے. یہ اللہ کی بڑی حدیث ہے مگر یہاں تک یاد رکھے آپ چاہے تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہاں تک آگے حالانکہ بڑی حدیث ہے صحیح بخاری کی، مگر آپ یہاں تک یاد کیجئے. ذکر اللہ انسان کو شیطان اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے. دلیل، شیطان انسان کے دل پر گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ وسوسے ڈال جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے. اس میں سے سب نہیں بھی کہ تو چلیں گا، چھوٹا والے دیکھتے ہیں. اللہ کی یاد سے یاد کرنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے اور نہیں کرنے والے کی مثال جو ہے وہ زندہ اور مردوں کی طرح ہے. جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. اور بس یہاں تک ہو گیا. پھر جو ہے وہ ظالم فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو ظالم جابر فرعون کے پاس بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیا تلقین کی اور کیوں؟ تو فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سرکش بادشاہ فرعون سے نرم بات کرنے کی تلقین کی، کیونکہ اس متکبر کے پاس اگر سخت لہجے میں بات کی جائے تو وہ الٹا اثر لیں گا اور بات سمجھنے کی بجائے ضد اور مخالفت پر اتر آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نرم لہجے میں گفتگو کرنے اور دعوت دینے کا حکم دیا ہے تاکہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے اور ڈر جائے. اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو اس میں آپ 4 سبق ہے، لیسن ہے اپنے لیے.
اس میں سے کوئی بھی آپ 2 لکھ سکتے ہیں. دین کے داعی کو نرمی سے بات کرنی چاہیے تاکہ سامنے والا بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور دعوت کو قبول کرے. بحث مباحثہ اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, اور سختی سے بات کرنا, آواز اور نصیحت کرنے سے لوگوں کی انا کو جگاتی ہے. یہ جو سختی ہے وہ لوگوں کے انا کو جگاتی ہے. تو اور بعض لوگ جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ بدزن ہو جاتے ہیں سختی کی وجہ سے, اس کے لیے نرمی سے بات کرنا چاہیے. چلے نیکسٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا. تو توحید کی دعوت, بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانا, دعوت دین, حق کا انکار کرنے والوں کو عذاب قبر سے خبردار کرنا, اسلام کی دعوت قبول کرنے والوں کو امن و سلامتی کی خوشخبری دینا. اس میں ہمیں تبلیغ کس طرح سے کرنی چاہیے, تو یہ آپ اپنے دل سے بھی لکھ سکتے ہیں. جو آپ نے اس واقعے سے سیکھا, جو ہم نے لکھا تھا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا اسٹیٹس یا کوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو یعنی اپنی پہچان کرانی چاہیے کہ میں کون ہوں, کہاں سے آئی ہوں, کیا پڑھی ہوں, کیا کرتی ہوں. وہ اپنے بارے میں تھوڑا پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو, سننے والوں کو, کہ کیا آپ کون ہے. پھر آپ کا مقصد بیان کرے اور کیوں آئے ہیں, دعوت کیوں دے رہے, اور جو بھی بات کرے تو دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے, قرآن کی آیت اور صحیح حدیث کے مطابق. صرف اپنی بات نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں یہ کرو وہ کرو, نہیں, بلکہ جو بھی بات ہے قرآن اور حدیث سے کرنی چاہیے. دعوت حق کو ماننے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کا پیغام دینا چاہیے, اور نہ ماننے والے کو عذاب سے ڈرے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں قرآن اور حدیث کی دلیل دے. چلیں آگے. یوم الزینہ یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے, تو اس سے مراد جشن کا دن, یعنی فرعونیوں کا سالانہ میلے کا دن یا تہوار, فیسٹیول کا دن مقرر کیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سا دن مقرر کیا, تو یوم الزنا, تو کیونکہ یہ چھٹی کا دن ہوتا تھا اور لوگ فارغ ہوتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مقابلے میں شامل ہو سکے اور ایمان کی گواہی دے سکیں. میم آیت نمبر کون سی تھی یہ ابھی جو بولے؟ آیت نمبر 59 کویشچن نمبر 22 یوم الزینہ. نیکسٹ ہے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو, کویشچن نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 66 ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے اپنا کرتب دکھانے کیوں کہا, تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہ جادوگروں کو اتنی بڑی تعداد میں جو فرعون جمع کر کے لے آیا ہے اور اسی طرح ان ساحرانہ کمال اور کرتبوں سے خوب خوف زدہ نہیں ہے. اور دوسری وجہ تاکہ باطل اپنا جتنا زور لگا سکتا تھا لگا لے, پھر اگر اس کے بعد حق اس پر غالب آ گئے تو سب لوگ حقیقت کو جان لیں گے اور جادوگر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے اور واقعی موسیٰ علیہ السلام, اور سب کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے. آیت نمبر 69 تلفق کا میننگ ہے لام قاف ہے, کسی چیز کو پھرتی سے لینا, اچک لینا, ہاتھ یا منہ سے ہڑپ لینا. پھر نیکسٹ ہے 27 اسی آیت کا, جادوگر فوراً سجدے میں کیوں جھک گئے, کیونکہ جو جس نے, تو یہ رہنے دیں, یہ ہوا تھا پہلے نا ہمارے خیال سے. نیکسٹ ہے ایمان کن چیزوں سے, چلے تو رکھتے, کیونکہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے اسے حقیقت کو وہ جانتا ہے, اور یہ جادوگر جو تھے وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے, تو وہ پہچان گئے تھے. اور سیکنڈ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے. جس کے دل میں بھی تھوڑی بھی خیر ہوں گی اور حق کی طلب ہوں گی, تو جب اس کے سامنے حق آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے. تو جادوگروں کے دلوں میں بھی حق کی طلب تھی, خیر تھی, تو ان کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے قبول کیا. نیکسٹ ہے ایمان کن چیزوں سے گھٹتا ہے, تو گناہ اور نافرمانی سے. آیت نمبر 73 کا ہے انا آمنا بربنا, یہ والا. ایمان کن چیزوں سے گھٹتا ہے, گناہ اور نافرمانی سے, غفلت اور سستی سے, ذکر کی روگردانی یعنی اعراض کرنے سے,
دنیا اور آخرت، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے، مال کی محبت سے، بہت زیادہ سوشلائز ہونے سے، خواہشات پرست لوگوں کے ساتھ رہنے سے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس سے بچائے. اور جنت کے بلند درجات کے حاصل کرنے کے لیے دعا لکھے، اللہم انی اسألک درجات الاولی من الجنہ. اور جنت عدن کون سی جنت ہے مراد ہے؟ اور تو جنت عدن یعنی کہ سدا بہار رہنے والے باغات، ہمیشگی کی جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے عقیدے کو، اپنے خیالات، اپنے قول و اقرار، بات چیت، اپنے اخلاق کو، اپنے دل کو، اپنے ظاہر اور باطن کو ہمیشہ پاک رکھتے ہیں. اللہم جنت پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 81 کلو من طیباتی. تو طیب سے کیا مراد ہے؟ صاف ستھری، پاکیزہ، حلال، لذیذ. اس میں حد سے نہ بڑھو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کھانے میں حد سے نہ بڑھو، ضرورت کے مطابق کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، فضول یعنی کھانا جو ہے وہ برباد نہیں کرو، ویسٹ نہیں کرو. کھا کر اس دینے والے کا یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اس کی عبادت کرو، اور صرف کھانے کے پیچھے نہ پڑو، اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. نیکسٹ ہے یعنی خاص کر کے جو بھوکے ان کو ولیعمل. یہ نیکسٹ ہے آیت نمبر 83 وما آجلک عن قومک یا موسیٰ. موسیٰ اپنے ہمراہیوں کے پیچھے چھوڑ کر کوہ طور پر جلدی کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام جلدی آئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں، اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے شوق میں، سیکھنے اور جاننے کے شوق میں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے شوق میں. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا، موسیٰ علیہ السلام تجھے اپنی قوم سے جلدی کس چیز نے لایا، کیا جواب دیا؟ تو یہی آیت لکھنا ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ قوم میرے پیچھے پیچھے یہاں پہنچ رہی ہے، اور پھر انہوں نے کہا وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. یہ ہم لوگوں کو آیت یاد رکھنی ہے تاکہ ہم لوگ کوئی بھی نیکی کے کام میں جلدی کریں. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ تو ہے کیا واجل تو الیک ربی لترضیٰ، یعنی میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جلدی کرنا چاہیے، یعنی نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اسی فکر میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہ ہم کس طرح سے اپنے رب کو راضی کریں. اور جمعہ کے دن جو ہے وہ اس میں بھی جمعہ کے دن جب خطبے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے، اور ہمیشہ بھی جو ہے وہ نماز کے لیے جلدی کرنا چاہیے. پھر اسی طرح قرآن سیکھنے اور کلاس میں جوائن ہونے میں بھی جلدی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں کرے ہر ایک کے لیے. اور جو کچھ سیکھے اسے دوسروں تک پہنچانے میں بھی جلدی کرنا چاہیے، اور عمل کرنے میں بھی جلدی کرنا چاہیے، اور پہنچانے میں بھی، کیونکہ پتہ نہیں چلے کیا یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بعد میں موقع ہی نہ ملے، یا ہو سکتا ہے شیطان ہمیں بھلا دے. یہ 2 پوائنٹ آپ کو ایڈ کرنا ہے. ہاں، یا ہمیں موقع نہ ملے یا شیطان ہمیں بھلا دے. چلے ہو گیا. ہاں، یہاں ایک چھوٹا سا یہ حصہ ہے من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا. آیت نمبر 100 جو کوئی اس قرآن سے اعراض کرے گا اس کی کیا سزا ہے اور کیوں؟ تو جو کوئی اللہ کی اس نصیحت سے یعنی کہ کتاب سے اعراض کرے گا، یعنی اس پر ایمان نہیں لائے گا، جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کی صحیح مخرج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، اور اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، تو اس کی کیا سزا ہے؟ یحمل یوم القیامت وزرا. وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے، اپنے اعراض کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اپنے کندھوں پر گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے گا، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. نیکسٹ ہے سور. کیا ہے سور سے کیا مراد ہے؟ تو سور سے مراد کرن یعنی کہ سنگ ہے، جس پر اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اللہ کے حکم سے تو قیامت برپا ہوں گی. حدیث کے مطابق یہ بہت بڑا سینگ ہوگا جس کا دائرہ آسمانوں اور زمین کے بقدر ہوگا، یعنی آسمان اور زمین کے جتنا ہوگا اس کا دائرہ. پھر نیکسٹ ہے یوم، ہاں آیت نمبر ہے
یہ لاسٹ ہے الحمدللہ. آیت نمبر ہے 108. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، یعنی قیامت کے دن، یعنی اس کی وضاحت کیجئے تو قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے داعی کی آواز یعنی اسرافیل علیہ السلام پر فوراً لبیک کہیں گے. جہاں بھی انہیں حکم دیا جائے گا وہ فوراً لبکیں گے، کوئی ادھر ادھر نہیں جائیں گا، خلاف ورزی نہیں کریں گا، اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی عظمت کی وجہ سے سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی، سوائے قدموں کے آہٹ کے اور خسر پسر کے یعنی کہ سرگوشیوں کے کچھ بھی سنائی نہیں دے گا. چلو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے اتنا وقت لگایا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائے اور اس کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس ایگزام میں کرنا اور دوسروں تک پہنچانا بہت آسان کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.